السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائف چینجنگ ناول اشک ندامت بائی زین نازکی ایپیسوڈ نمبر 2۔ ڈیئر فرینڈز، ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا پہلے ایپیسوڈ نمبر 1 کے ساتھ تھوڑا ان ٹچ دے دیا جائے تاکہ آپ اپنا امیجینیشنز کریٹ کرنے میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ آپ نے ایپیسوڈ نمبر 1 میں دیکھا تھا کہ مغیث کے بارے میں کہ مغیث کون ہوتا ہے، اور ڈاکٹر عدنان، ڈاکٹر سلمیٰ ان کے بارے میں جانا تھا، اور مغیث کی کہ ایکسٹرا آرڈنری سکلز کے بارے میں آپ نے دیکھا تھا، وہ کیسے کہ اپنے ٹیچرز کا فرما بردار اور ان کو کیسے مشکلات سے نکالتے ہیں۔ تو بغیر کسی ویٹ کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2۔ مغیث 5 وقت کا نمازی، انتہائی نیک اور لائق ترین بچہ تھا، جس نے اپنے سارے دن کا شیڈیول پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوتا تھا۔ اس کی شیڈیول کے مطابق ہر اتوار کو 2 گھنٹے اصلاح قلب کا لیکچر لینا بھی شامل ہوتا تھا، جو کہ اس کا سب سے پسندیدہ لیکچر ہوا کرتا تھا اور بڑے متانت سے سنتا تھا۔ اس نے دین اور دنیا کے ہر شعبے میں اپنا سکہ جمائے رکھا اور بہت جلد طالب علمی میں بہت معروف ہونے لگا۔ بچے کی قابلیت دیکھتے ہوئے اس کے اساتذہ نے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ اسے فارن کی کسی اچھی یونیورسٹی سے اٹامک انجینئرنگ کرائی جائے۔ اس بچے کا ٹیلنٹ ضائع کرنا سب سے بڑی زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ مشورہ بے حد پسند آیا، بس انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ مغیث ایک ہونہار طالب علم تھا اور ویسے بھی ڈاکٹر عدنان کے کینیڈا میں بہت احباب تھے۔ مغیث کو کینیڈا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آف ٹورنٹو کی اسکالرشپ مل گئی۔ کینیڈا جانے سے قبل پہلے ڈاکٹر عدنان ڈیسک چیئر پر بیٹھے ہوئے دھوپ سینک رہے تھے کہ ڈاکٹر سلمیٰ بھی ان کے قریب بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر صاحب کی بیگم نے دیکھا کہ وہاں ان کا بیٹا جو تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے آواز لگائی، مغیث! وہ چونکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کی بیگم نے کہا، کہاں جا رہے ہو بیٹا اتنی تیزی سے؟ مغیث نے جواب دیا، مما اپنے روم میں ہی جا رہا تھا۔ ادھر آؤ اور کچھ دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر سلمیٰ نے اس سے کہا۔ مغیث آ کر ڈاکٹر عدنان اور ان کی بیگم کے درمیان والی کرسی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ماں بیٹے کی گفتگو جاری رہی۔ ڈاکٹر عدنان بغیر کسی مداخلت کے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور وہ اسے کچھ نصیحتیں کر رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، یہاں پر نہ میں ہوں گی نہ ہی ڈاکٹر عدنان صاحب ہوں گے، لیکن میری چند باتیں یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو پریشان نہ ہونا، بس اللہ کے حضور جھک جانا۔ اللہ پاک ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ کبھی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ دیکھو، جب رب کریم ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کب آپ کا برا چاہے گا؟ اور جو کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ عورتوں کی عزت کرنا۔ مغیث نے ان کی باتیں سننے کے بعد کہا، انشاءاللہ مما، میں آپ دونوں کا سر کبھی شرمندگی سے جھکنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان پیک کرنے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ تقریباً رات کے 8 بج رہے تھے کہ جب مغیث نے اپنے بیگز کو گاڑی کی ڈگی میں رکھے۔ ڈاکٹر عدنان گاڑی میں پہلے ہی سے سوار تھے۔ مغیث اپنی ماں کو گلے ملتے ہوئے الوداع کہنے لگا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ مغیث اس شہر کی بلند و بالا عمارتوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جہاں پر اس کا بچپن گزرا، اس کا لڑکپن گزرا۔ مغیث کے دل میں ایک احساس جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ نصف گھنٹے میں وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ الوداع کرتے ہوئے ڈاکٹر عدنان نے مغیث سے کہا، مغیث، تمہاری پرورش ایک انتہائی اعلیٰ معنی کی ہے، لہٰذا اس کا عملی ثبوت دینا۔
मुगीस ने शाइस्ता अंदाज में कहा, आप बेफिक्र हो जाएं बाबा। 12.25 घंटे की तवील सफ़र के बाद जहाज़ ने टोरंटो लैंडिंग किया। इसमें कोई शक नहीं कि यह सफ़र मुगीस की ज़िंदगी का पहला बैरूनी सफ़र था, लेकिन वो बड़े ही मुतमैन अंदाज से ये सफ़र तय कर रहा था। एयरपोर्ट से निकलते ही टैक्सी पकड़ी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो पहुंच गया। यूनिवर्सिटी की कार्रवाई के बाद उसे एक हॉस्टल का एक रूम अलॉट कर दिया गया। हॉस्टल सफाई और सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई आला था। मुगीस को जो रूम अलॉट किया गया वहाँ पर पहले ही 3 स्टूडेंट रिहाइश पजीर थे, जिनमें से 2 लड़के HF शैकिल और E जोसेफ गैर मुस्लिम थे और एक लड़का मीर हादी मुसलमान था। मुगीस का ज़हनी मिलान मजहबी था, जबकि मीर हादी भी एक मजहबी लड़का था। इस वजह से उन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। चूँकि वो सब साले अव्वल के स्टूडेंट थे, सब उस जगह से नावाकिफ़ थे। पहले वो दोनों थोड़ा परेशान हुए कि उनको दूर दूर तक कहीं भी कोई मस्जिद नज़र न आई जहाँ पर वो बाकायदगी से अपनी इबादत का सिलसिला जारी रखें। एक मस्जिद तो थी जो कि उनके हॉस्टल से काफ़ी दूर थी। फिर उन्होंने अपने रूम में ही नमाज़ें अदा करना शुरू कर दी और कभी भी अपनी नमाज़ों और इबादत में कोताही न बरतते थे। यूनिवर्सिटी में भी वक्त गुजरने के साथ साथ मुगीस का हल्का अहबाब वसी होने लगा। वो पूरी क्लास की इज़्ज़त करता था। यही वजह थी कि वो सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद समझा जाता था। तमाम क्लास उससे अपनी छोटी सी छोटी बात भी शेयर करती और अपने तमाम मामलात में मुशावरत करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुछ भी हो जाए मुगीस कभी उनके राज फाश नहीं कर सकता।